کہا کہ کبھی بیٹا کبھی شوہر کبھی گھر چھین لیتی ہے، کبھی بیٹا کبھی شوہر کبھی گھر چھین لیتی ہے۔ وہ بیوہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے گاؤں میں جب پہلی بار فساد ہوا تو میرا بیٹا شہید ہو گیا، دوسری بار جب فساد ہوا تو میرے شوہر شہید ہو گئے، اور تیسری بار پوری بستی کو آگ لگا دیا گیا۔ میں وہیں سے مطلع اٹھایا ملاحظہ کر لیں آپ۔ کہا کہ کبھی بیٹا کبھی شوہر کبھی گھر چھین لیتی ہے، کبھی بیٹا کبھی شوہر کبھی گھر چھین لیتی ہے، جو دنیا دے نہیں سکتی تو کیوں کر چھین لیتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا بتا ہے، واہ واہ۔ کبھی بیٹا کبھی شوہر کبھی گھر بہت اچھے، واہ واہ۔ کبھی بیٹا کبھی شوہر کبھی گھر چھین لیتی ہے، جو دنیا دے نہیں سکتی تو کیوں کر چھین لیتی ہے۔ اور ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں تک ہے کہ سیاسی ساحرہ سے رہنماؤں کو بچایا، سیاسی ساحرہ سے رہنماؤں کو بچایا، دکھا کر خواب یہ کرسی کا رہبت چھین لیتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ ساحرہ سے رہنماؤں کو بچایا بہت اچھے راتا، واہ واہ واہ۔ سیاسی ساحرہ سے رہنماؤں کو بچایا رب، دکھا کر خواب یہ کرسی کا رہبت چھین لیتی ہے، دکھا کر خواب یہ کرسی کا رہبت چھین لیتی ہے۔ اور حضرات اس بیوہ کو آپ ذہن میں رکھ کر ایک شعر اور سنیں، دکھا کر خواب یہ کرسی کا رہبت چھین لیتی ہے، اور امیری سے یہ سماج کی اس بیوہ کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے، شاعری اشارے کنائے کی چیز ہے، آپ محسوس کریں ملاحظہ کریں کہ امیری سے حفاظت کی توقع کیسے کر لیں ہم، امیری سے حفاظت کی توقع کیسے کر لیں ہم، یہ جب بیواؤں کے سر کی بھی چادر چھین لیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ حفاظت کی بہت اچھے، کیا کہنے بھائی، واہ۔ امیری سے حفاظت کی توقع کیسے کر لیں ہم، یہ جب بیواؤں کے سر کی بھی چادر چھین لیتی ہے۔ دیکھیے ہمارے جوہر کانپوری صاحب مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، آج میں یہاں پڑھ رہا ہوں ان کے سامنے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج کے 10-12 سال پہلے میں فرش پر بیٹھ کر ان کو سن رہا تھا، لیکن ان کی شاعری سنتے سنتے یہ کہنے کے لائق ملاحظہ کریں کہ امیری سے حفاظت کی توقع کیسے کر لیں ہم، یہ جب بیواؤں کے سر کی بھی چادر چھین لیتی ہے، یہ جب بیواؤں کے سر کی بھی چادر چھین لیتی ہے۔ اور ملاحظہ کریں حضرات کہ میں تیرے گاؤں کے ماحول کو کیسے کہوں بہتر، میں تیرے گاؤں کے ماحول کو کیسے کہوں بہتر، وہاں کی پیاس جب پنگھٹ پہ کاغذ چھین لیتی ہے۔ واہ بھائی، کیا کہنے، گاؤں کے ماحول کو کیسے کہوں بہت بہتر، اچھے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ۔ میں تیرے گاؤں کے ماحول کو کیسے کہوں بہتر، وہاں کی پیاس جب پنگھٹ پہ کاغذ چھین لیتی ہے۔ اور حضرات دیکھیں ایک صاحب ایک میرے دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بھائی کہ میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار سیاست بہت اچھی چیز ہے، اگر ملک و ملت کی بقا کے لیے کی جائے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر مفاد پرستی کے لیے کیا جائے تو دغا ہے، یہ بہت خراب چیز ہے۔ تو میں نے ایک شعر کہا، ملاحظہ کریں ذرا کہ یہ جب بیواؤں کے سر کی بھی چادر چھین لیتی ہے، سیاست میں قدم رکھنا تو دل سے پوچھ کر، سیاست میں قدم رکھنا تو دل سے پوچھ کر رکھنا، سیاست میں قدم رکھنا تو دل سے پوچھ کر رکھنا، سیاست سارے خودداری کے زیور چھین لیتی ہے۔ واہ بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت اچھا راتا، واہ واہ واہ۔ سیاست میں قدم رکھنا تو دل سے پوچھ کر رکھنا، بہت اچھا۔ سیاست سارے خودداری کے زیور چھین لیتی ہے۔ اور محترم حاجی قاسم، سیاست سارے خودداری کے زیور چھین لیتی ہے، اور مجھے رشوت نہ دے، سوغات کہہ کر اے میرے ہمدم، مجھے رشوت نہ دے، سوغات کہہ کر اے میرے ہمدم، یہی سوغات سچائی کے جوہر چھین لیتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سوغات کہہ کر اے میرے ہمدم، بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، کیا کہنے، یہی سوغات سچائی کے جوہر
بہت بہت شکریہ آزاد. ایک بار زوردار آپ تالی بجا دیں اس لیے کہ انگلش میڈیم اسکول میں یہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ادھر میرے بہت سارے احباب بیٹھے ہیں کہ مجھے رشوت نہ دے سوغات کہتا ہے میرے ہمدم. یہی سوغات سچائی کے جوہر چھین لیتی ہے. یہی سوغات سچائی کے جوہر. اور ملاحظہ کریں حضرات, دیکھیے آج ابھی ہمارے عمران بھائی آئیں گے پوری تک مفتی نجیب پر. میں ایک شعر پڑھتا ہوں نجیب کے حوالے سے. ملاحظہ کریں حضرات کہ چمن میں ہو رہی ہے رہزنی, کہ چمن میں ہو رہی ہے رہزنی, تو غور کر مالی. چمن میں ہو رہی ہے رہزنی, تو غور کر مالی. سنا ہے باپ کی بلبل گلے تک چھین لیتی. چمن میں ہو رہی ہے رہزنی, تو غور کر مالی. سنا ہے باپ کی بلبل گلے پر چھین لیتی ہے. اور نمازوں کے رہو پابند ہر ماحول میں رانا. نمازوں کے رہو پابند ہر ماحول میں رانا. عبادت سارے خود غرضی کے تیور چھین. بہت اچھا مکتا ہے. نمازوں کے رہو پابند ہر ماحول میں رانا. عبادت سارے خود غرضی کے تیور چھین لیتی ہے. عبادت سارے خود غرضی کے تیور چھین لیتی ہے. کچھ بھی ہو جائے, دیکھیے گا, کچھ بھی ہو جائے شرارت نہیں کرتے ہم لوگ. کچھ بھی ہو جائے شرارت, کچھ بھی ہو جائے شرارت نہیں کرتے ہم لوگ. اپنے مشرب سے بغاوت نہیں کرتے. بہت اچھے. کچھ بھی ہو جائے شرارت نہیں کرتے ہم لوگ. اپنے مشرب سے بغاوت نہیں کرتے ہم لوگ. اور ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں تک ہے کہ اپنے مشرب سے بغاوت نہیں کرتے ہم لوگ. اور جن کے لہجے میں نہیں ہوتا محبت کا اثر, جن کے لہجے میں نہیں ہوتا محبت کا اثر, ان کے چہرے کی زیارت نہیں کرتے. چہرے کی زیارت نہیں کرتے ہم لوگ. اور جرم ثابت ہو, ملاحظہ کریں حضرات, میں تاریخ کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ جرم ثابت ہو تو اپنوں کو بھی دیتے ہیں سزا. جرم ثابت ہو تو اپنوں کو بھی دیتے ہیں سزا. عدل میں کوئی رعایت نہیں کرتے. اپنوں کو بھی دیتے ہیں. جرم ثابت ہو تو اپنوں کو بھی دیتے ہیں سزا. عدل میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہم. بہت اچھے. عدل میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہم لوگ. بہت بہت شکریہ حضرات. عدل میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہم لوگ. یہ دیکھیے دمیر بھائی یہ شعر ملاحظہ کریں کہ عدل میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہم لوگ. دیکھیے حضرات ہمارے ملک میں آج سیاست کہاں تک آ گئی ہے. آج شمشان و قبرستان کی بات کی جا رہی ہے. یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. ملاحظہ کریں شعر میں پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ کریں حضرات کہ جرم ثابت ہو تو اپنوں کو بھی دیتے ہیں سزا. عدل میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہم لوگ. اور بستیاں شعلہ نفرت کے حوالے کرتے ہیں. بستیاں شعلہ نفرت کے حوالے کرتے ہیں. بستیاں شعلہ نفرت کے حوالے کرتے ہیں. ایسی ناپاک سیاست نہیں کرتے. شعلہ نفرت کے حوالے کرتے ہیں. ایسی ناپاک سیاست نہیں کرتے ہم لوگ. ایک مطلع دو شعر اور ملاحظہ کریں حضرات. آج پوری دنیا کے حالات, ایک مطلع دو شعر آپ سنیں اور خصوصیت کے ساتھ شورائے کرام. کہا کہ یہیں پر بیٹھ کر تم سارے منظر دیکھتے رہنا. یہیں پر بیٹھ کر تم سارے منظر دیکھتے رہنا. یہیں پر بیٹھ کر تم سارے منظر دیکھتے رہنا. ہے کس کے ہاتھ میں گل, کس کے خنجر دیکھتے رہنا. بہت اچھا. یہیں پر بیٹھ کر تم سارے منظر دیکھتے رہنا. ہے
اے کس کے ہاتھ میں گل کس کے خنجر دیکھتے رہنا، اور مکانوں میں جو روشن ہے دیے سب کو بجھا دے گی۔ مکانوں میں جو روشن ہے دیے سب کو بجھا دے گی، بہت وحشی ہوا ہے اس کے تیور دیکھتے رہنا۔ کیا کہنے، بہت اچھے یاد صاحب، واہ 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 واہ، بہت مکانوں میں جو روشن ہے دیے سب کو بجھا دے گی، بہت وحشی ہوا ہے اس کے تیور دیکھتے رہنا، ضرورت جاگنے کی ہے ادھر آنے نہ پائے وہ۔ ضرورت آپ پہنچے ہیں ادھر آنے نہ پائے، ضرورت جاگنے کی ہے ادھر آنے نہ پائے وہ، سنا دیتے ہیں جو جذبوں کے لشکر دیکھتے رہنا، سنا دیتے ہیں جو جذبوں کے لشکر دیکھتے رہنا، اور ابھی کچھ دیر ہے لے صبر سے تو کام ہے ہمدم، ابھی کچھ دیر ابھی کچھ دیر ہے لے صبر سے تو کام ہے ہمدم، ضرور آئے گا ایک دن کوئی رہبر دیکھتے رہنا، بہت اچھے رہبر دیکھتے رہنا۔ بہت ابھی کچھ دیر ہے لے صبر سے تو کام ہے ہمدم، ضرور آئے گا ایک دن کوئی رہبر دیکھتے رہنا۔ اور چونکہ ایک ولی کامل کا دیار ہے، شعر سنے کہ ہزاروں تاجور گزریں گے اس رستے سے حیرانہ، ہزاروں تاجور گزریں گے اس رستے سے حیرانہ، نوازے گا سبوں کو ایک قلندر، نوازے گا سبوں کو دیکھتے رہنا۔ ایک مرتبہ دو شعر اور ملاحظہ کر لیں حضرات، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، میں بہت بنیادی شعر بتاؤں، یہ ملاحظہ کریں کہ گھٹا گھنگھور ہے آبادیاں آواز دیتی ہیں، گھٹا گھنگور ہے گھٹا گھنگھور ہے آبادیاں آواز دیتی ہیں، کہاں ہو جگنو تاریکیاں آواز دیتی ہیں۔ آپ شور مچاتے رہیے، دیکھیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس پہ کون شور مچاتا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں گا کہ گھٹا گھنگھور ہے آبادیاں آواز دیتی ہیں، کہاں ہو جگنو تاریکیاں آواز دیتی ہے۔ اور سنیے حضرات، نماز فجر پڑھ کر جب کوئی مومن نکلتا ہے، اب اس پر آپ چیخیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ شاید سمجھ رہے ہیں، ملاحظہ کریں کہ نماز فجر پڑھ کر جب کوئی مومن نکلتا ہے اسے چاروں طرف سے روزیاں آواز دیتی ہیں۔ بہت بہت مبارکباد محترم خیال رانا صاحب کے لیے۔ لوگ تو آج کے اس محفل مشاعرہ